ناظرین یہ دیکھیں آپ سلائیڈ پہ وہی پرابلم، گرمیاں سردیاں کیوں ہوتی ہیں، شام کے وقت سورج چمکتا ہوا زیادہ نظر نہیں آتا، 2 بجے چمکتا ہوا بہت نظر آتا ہے. اسی طرح کے سمپل سوال ہم نے کلاس روم میں چیک کرنے کے لیے دیے، دیکھنے کے لیے دیے کہ کتنے لوگوں کا مسکنسیپشن ہے. سب لوگوں کو ٹیبلٹس دے دی گئیں، ان کا اپنا اکاؤنٹ اس پہ بنا ہوا تھا. آپ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، آپ ان کے چہرے پہ ایکسائٹمنٹ، آپ ان کے چہرے پر ایگرنس، لکنگ فارورڈ، کچھ کر رہے ہیں، وہ پیسولی سن نہیں رہے. تو فوری طور پہ ایک کچھ کرنے کا ماحول بن جاتا ہے، ایکٹیو ماحول بن جاتا ہے. لرنر بیسڈ لرننگ یا لرنر فور فرنٹ پہ آ جاتا ہے. ٹیچر بیک گراؤنڈ پہ چلا جاتا ہے، لرنر کو پتا چلتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ ہمارے جونیئر انسٹرکٹر ہیں، ان کو صرف 2 منٹ کی انسٹرکشن دے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم نے اس کلاس میں یہ کلاس روم رسپانس سسٹم استعمال کیا، اور صرف 2 منٹ کی انسٹرکشنز کے بعد وہ اسٹوڈنٹس اس قابل ہو گئے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے. اگر یہ روزانہ استعمال ہو تو میں سوچ سکتا ہوں کہ سیکنڈز میں یہ چیز ہو سکتی ہے. 5 منٹ کے اندر آپ کا کوئز کمپلیٹ ہو کے اس کا رزلٹ بن کے کمپیوٹر چیک کر لے گا رزلٹ، اور میرے کمپیوٹر پہ اس کا سارا کچا چٹھا آ جائے گا. بچوں کے حساب سے بھی آ جائے گا کہ کس بچے نے کیا جواب دیا. اس کو آپ ایک آٹومیٹڈ کوئز بھی سمجھ سکتے ہیں، جس کو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، صرف بنانے کی ضرورت پڑی. اس کو آپ صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان کی بنیادیں کتنی کمزور ہیں یا کتنی مضبوط ہیں، اس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ انسٹرکشنز ان کو امپارٹ کر دی گئیں، اور اب یہ بچوں نے کام شروع کر دیا. ہر بچہ الگ الگ، ایک دوسرے سے کنسلٹ کیے بغیر الگ الگ غور کر رہا ہے ان سوالوں کے اوپر، اور ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے. 5 منٹ کے بعد یہ ختم ہو گیا، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ کے پاس اجازت ہے آپ کو کہ آپ ایک دوسرے کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ گئی. اب وہ کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کولابریٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے جگہ سے اٹھ سکتے ہیں، اپنی سیٹ چھوڑ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، آرگومنٹ کر سکتے ہیں. کبھی کبھی تو ہم ان کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں. بعض دفعہ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں تم ٹیلی فون کر لو بے شک کسی کو. اوپن اینڈڈ سوال ہیں، کسی ٹیکسٹ بک کے اندر تو یہ ہے نہیں ہے. آپ ان کے چہروں پہ آپ دیکھیں، یہ سب لوگ مصروف ہیں، یہ سب لوگ سوچ رہے ہیں، یہ سب لوگ بقول ان کے پہلی دفعہ سوچ رہے ہیں. ٹیچر ان کو کوئی خطبہ نہیں دے رہا. ٹیچر نے ان کو صرف ایک پرابلم دیا، اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے بعد اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر جواب انہوں نے یہ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کی یہ ریپرکشنز ہوں گی. ایک اور بندے نے کچھ اور جواب دیا ہے، وہ اس کی آرگومنٹ ان کے ساتھ کر رہا ہے. یہ لرننگ کا پروسیس کلاس روم میں سٹارٹ ہو گیا. تو نہ صرف یہ کہ ہم یہ چیز چیک کر رہے ہیں کہ بنیادیں کتنی مضبوط تھیں اور وہ سوچ کیسے رہے ہیں، سوچ کیسے سکتے ہیں، بلکہ ایک لرننگ کا پروسیس بھی ہم نے شروع کر دیا. یہ اب آپ ان کے چہروں پہ دیکھ لیں، کوئی گوسپ نہیں کر رہا، کوئی شرارت کی بات نہیں کر رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کلاس روم میں، میری اکثر اپنے جونیئر ٹیچر سے یہ بات ہوتی ہے کہ جی کلاس روم کا ڈسپلن اگر ایک دفعہ ختم ہو گیا، وہ جو خاموشی اور ادب آداب کا حساب کتاب ہے وہ اگر ختم ہو گیا تو پھر تو بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، پتہ نہیں وہ کیا کرنا شروع کر دیں. وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں، نئی چیز ڈسکور کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے ایکسپریشنز آپ کے سامنے، اور یہ میں نے کئی دفعہ کیا ہے، کئی یونیورسٹیز میں کیا ہے، کئی اسکولوں میں کیا ہے، کئی کالجز میں کیا ہے. آپس میں ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ڈسکشن کے بعد یہ دیکھیں یہ 3-4 لوگ آپس میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں. یہ اب ہمیں رزلٹ پتہ چل گیا. پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ شام کو 7 بجے سورج آپ کو اتنا چمکتا ہوا کیوں نظر آتا ہے ایک ایسی شام کو جون کے مہینے میں
گرمیوں کے دنوں میں لاہور میں، جب زیادہ فضا زیادہ گرد آلود نہیں ہوتی؟ یہ سوال تھا. اس میں آپ دیکھیں کتنے بچوں نے اس کا صحیح جواب دیا اور کتنے بچوں نے اس کا غلط جواب دیا. زیادہ تر بچوں نے اس کا جواب بی دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا مطلب تھا اس کا. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. میں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. جب ہم نے سیکنڈ ٹائم ان کو ڈسکشن کرنے کی اجازت دی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اب آپ بتائیے، اب آپ ٹیسٹ دیجیے دوبارہ سے اور یہ بتائیے کہ آپ کا کیا جواب تھا. وہ دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ لیا. اب ایک جواب پہ وہ کنورج کرنا شروع ہو گئے. یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں، جب وہ آرگومنٹس کرتے ہیں، جب وہ سوچتے ہیں اور جب وہ کلیکٹیولی سوچتے ہیں. اکیلے تو پہلے بھی سوچا تھا انہوں نے. جب وہ کلیکٹیولی سوچتے ہیں تو وہ کنورج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک اور سوال ہم نے ان سے پوچھا. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی. یہ وہ لسٹ جنریٹ کر دی اسی وقت کمپیوٹر نے ہر اسٹوڈنٹ کی رسپانس کے بارے میں، کہ پہلے کوئز میں پہلی دفعہ اٹیمپٹ جب کیا تو اس کے اتنے مارکس تھے. دوسری دفعہ جب اس نے اٹیمپٹ کیا تو اس کے اتنے مارکس تھے. جب تھرڈ سوال اس نے اٹیمپٹ کیا تو کیا صورتحال تھی. یہ سارا کچھ آپ کے پاس فوری طور پر آ جاتا ہے. تو ناظرین، یہ ٹیکنالوجی فری آف کاسٹ، کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک لیپ ٹاپ آپ کے ٹیچر کے پاس ہونا چاہیے، اور یا تو اینڈرائڈ ٹیبلیٹس جو 4-5 ہزار روپے کی مل جاتی ہیں، یا اسمارٹ فونس ہونے چاہیے. 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد جب یہ کورس آپ دوبارہ پڑھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے، اس وقت تک مارکیٹ کے اندر صرف اسمارٹ فونز ہی اویلیبل ہوں گے. تو آپ کو کوئی ایکسٹرا ایکسپینسو ٹیکنالوجی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ تو ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کی کلاس روم کے اندر. اب وہ گرمی سردی پہ ہم آئیں گے دوبارہ سے. شام کو 7 بجے جون کے مہینے میں لاہور میں سورج چمکتا ہوا نظر کیوں نہیں آتا، بلکہ بڑا دھندلا سا نظر آتا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ننگی آنکھ سے. 2 بجے نہیں دیکھ سکتے. اس پہ بھی دوبارہ آئیں گے. لیکن تھوڑا سا جب ہم یہ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ کورس ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن کے بارے میں، تو تھوڑا سا ٹیکنالوجی کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ بات کر لیں، لیکن اگلے ماڈیول میں.